کو لائک کریں اور اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے آپشن کا انتخاب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آدھی رات کی تاریکی تھی اور اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جن میں گھنی جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچی نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ ہر طرف گھمبیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں کار کی ایک تیز روشنی ابھری، اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر تقریباً 26 سال جبکہ لڑکی کی عمر 24 کے لگ بھگ تھی۔ لڑکے نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا جبکہ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں بھی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہوگی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے لڑکی نے سوال کیا، کیا ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ لڑکا کہنے لگا، نہیں نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، ویسے بھی تمہارے گھر والے راضی نہیں تھے۔ لڑکی نے کہا، گھر والے راضی کیسے ہوتے؟ تم کوئی کام کاج بھی تو نہیں کرتے تھے۔ لڑکا کہنے لگا، تم جانتی ہو نا میں نے نوکری کے حصول کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ آخر لڑکی مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ٹھنڈی سانس لی اور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی یکدم چونک گئی اور بولی، سرفراز ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرفراز نے کہا، ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں، یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی کہنے لگی، مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا؟ سرفراز نے کہا، یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد ہی دانش کی طرف پہنچا دے گا۔ لڑکی ایک دم سے پھر چونکی اور کہنے لگی، کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ہاں کیا اور اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، آج کے دور میں یہ سب باتیں محض افسانوی ہیں۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کہنے لگی، اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی، میرا مشورہ ہے کہ تم کار کو واپس موڑ لو۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور صدف کے جملے اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھیں، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف والے میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی کہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک گئی اور سرفراز کا سر کار کے سٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ اس سڑک سے جڑے تمام پر اسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو وہ کبھی بھی اس سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ صدف نے ڈرتے ڈرتے کار کا دروازہ کھولا اور وہ کار سے اتر گئی۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ اسی چیز کا خون ہو جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی، اور وہ آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قد آدم مجسمہ سے ٹکرا کر رکی تھی۔ اس نے غور سے اس مجسمہ کو دیکھا۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ دوسرے ہی پل وہ چونک گئی۔ صدف کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال کی طرح سے واضح نہیں نظر آ رہے تھے۔ بس اتنا ہوا، اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوف اسے اس مجسمہ کو دیکھ کر آیا تھا۔ پھر اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بعد چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی دراز قد اور خوفناک تھا کی لال سرخ کالی آنکھیں جن میں وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اتنے میں صدف لڑکھڑا کر سڑک پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کر لی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज गुज़िश्ता रात शहर के एक बाइज्जत बिजनेसमैन निसार अहमद साहब की लड़की को उसी की शादी से लेकर भागा था। अब पुलिस को लाश तो मिल गई थी, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं था।